السلام علیکم کلاس. اچھا، لاسٹ ٹائم ہم نے جو ہے ہسٹوریکل پرسپیکٹیو آف پیٹریارکی میں ٹریڈیشنلسٹ پرسپیکٹیو پڑھا تھا. ناؤ وی ول اسٹارٹ ایگلس پرسپیکٹیو. Eggers believed that women's subordination began with the development of private property. He says both the division of classes and the subordination of women developed historically. There was a time when there were no class gender differences. He speaks of three phases of society: savagery, barbarism and civilization. ایگل کہتا تھا کہ ایگل کا یہ ماننا تھا بیسیکلی کہ وومن سبارڈینیشن جو ہے وہ سٹارٹ ہوئی جیسے جیسے پرائیویٹ پراپرٹیز جو ہیں وہ ڈیولپ ہونا شروع ہوئیں. وہ یہ مانتا تھا کہ جو ڈویژن آف کلاسز ہے اور اس اینڈ دی سبارڈینیشن آف وومن وہ ایک ہسٹوریکلی لائک وہ یہ مانتا تھا کہ ہی سیز بوتھ دی ڈویژن آف کلاسز اینڈ دی سبارڈینیشن آف وومن ڈیولپڈ ہسٹوریکلی. لائک یہ ایک ساتھ ڈیولپ ہوئی. جب کلاس ڈفرینس آیا تو یہ چیزیں ڈیولپ ہوئیں. اب وہ تین فیزز کی بات کرتا ہے سوسائٹی میں. یہ تین فیز کی وہ بات کرتا ہے: سیویگری، باربرزم اینڈ سویلائزیشن. In savagery, human beings lived almost like animals, gathered food and hunted. Ancestry was through the mother, and there were no marriage and no notion of private property. Gathering and hunting continued during the phase of barbarism, and gradually agriculture and animal husbandry were developed. اچھا، سویگری میں کیا ہوتا تھا؟ ہیومن بینگس جو ہیں وہ جانوروں کی طرح رہتے تھے، کھانا اکٹھا کرتے تھے، شکار کرتے تھے. اینسیسٹریز ہمیشہ مدر سے شروع ہوتی تھی اور میرج کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا اور کوئی پرائیویٹ پراپرٹیز نہیں تھی. گیدرنگ اینڈ ہنٹنگ چلتا رہا باربرزم فیز میں بھی، اور پھر ایگریکلچر اینڈ اینیمل ہسبینڈری ور ڈیولپڈ. مین اسٹارٹیڈ موونگ فردر ٹو فار آف پلیسز فار ہنٹ. پھر آہستہ آہستہ جو ہے لائک ایگریکلچر اور اینیمل ہسبینڈری اسٹارٹ ہوئی. اس میں جو ہے مین اسٹارٹیڈ موونگ ٹو فار آف پلیسز فار ہنٹ، کہ لوگ دوسری جگہوں پہ جانا، مرد جو تھے وہ دوسری جگہوں پہ جانا شروع ہے ہنٹنگ کے لیے. لائک مزید ڈومین اپنی انکریز کی. پہلے وہ اپنے ہی ایریا میں ہنٹ کرتے تھے، پھر آہستہ آہستہ انہوں نے آگے جانا شروع کیا. وائل وومن اسٹیڈ ہوم، عورتیں جو تھیں وہ گھر پہ رہتی تھی. بوتھ ٹو مائنڈ دی چلڈرن اینڈ ٹو لک آفٹر دی ہوم اسٹیڈ، کہ گھر کا اور بچوں کا خیال رکھنے کے لیے اور گھر کے کام کرنے کے لیے. دی سیکشل ڈویژن آف لیبر گریجولی ڈیولپ بٹ وومن ہیڈ پاور اینڈ آلسو ہیڈ اے کنٹرول اوور دی جینس کلانز اور کمیونٹی ود اے کامن اوریجن. پھر لیبر ڈویژن بھی آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوئی، لیکن تب عورتوں کے پاس پاور تھی. اینڈ آلسو ہیڈ اے کنٹرول اوور دی جینس کلانس اور کمیونٹی ود اے کامن اوریجن. اور وہ جگہ جو کہ اسٹارٹ ہی عورتوں کی اس سے ہوتی ہیں، جو جیسے پہلے سویگری میں تھی کہ عورتوں کی انسیسٹری چلی آتی تھی، تو وہاں پہ کنٹرول عورتوں کا ہی تھا. دے ڈیولپڈ ویپنس فار when men started domesticating animals, they also understood the principle of impregnation. They developed weapons for bigger hunt and inter-group fights. جب مردوں نے مویشیوں کو پالنا شروع کیا تو تب انہیں اندازہ ہوا امپریگنیشن اس کا آئی گیس سو چائلڈ بیئرنگ ہے، لیکن اس کو میں ایک بار کنفرم کر لوں گی. دے ڈیولپ ویپنس فار بگر ہنٹ اینڈ انٹر گروپ فائٹس. انہوں نے پھر آہستہ آہستہ بڑے شکاروں کی تیاری کرنا شروع کی، اور پھر جب شکار کی بات آتی ہے تو پھر انٹر گروپ فائٹس بھی شروع ہو گئیں. سلیوری ڈیولپڈ. جینس اسٹارٹیڈ ایکوائرنگ اینیملز اینڈ سلیوز، اسپیشلی فیمیل سلیوز. پھر سلیوری ڈیولپڈ ہوئی جس میں جینس اسٹارٹیڈ ایکوائرنگ اینیملز یعنی جانوروں کو پالنا، اور سلیوز رکھنا شروع کیا جس میں زیادہ تر فیمیل سلیوز ہوتی تھی. دس لیڈ ٹو مور ڈویژن امنگ دی سیکسز، اور اس نے اور ڈویژن پیدا کر دی سیکسز کے درمیان. مین ایکوائرڈ پاور اوور ادرز اینڈ اسٹارٹیڈ ایکیومولیٹنگ ویلتھ ان دی فارم آف اینیملز اینڈ سلیوز. اب مرد جو تھے وہ ایک دوسرے کو زیادہ زیادہ پاور شو کرنے کے لیے انہوں نے اپنی جائیداد بنانا شروع کی، جس میں اینیملز کو پالنا اور سلیوز رکھنا. ٹھیک ہے، یعنی پالتو جانور رکھنا اور سلیوز رکھنا ایک پاور کی نشانی سمجھے جانے لگا. آل دس لیڈ ٹو دی فارمیشن آف پرائیویٹ پراپرٹی، اور اس طرح سے آپ کی پرائیویٹ پراپرٹیز بننا شروع ہوئی. لائک پہلے
جو شکار ہوتا تھا جانور وہ سب مل کے کھاتے تھے، لیکن پھر پرائیویٹ میں یہ ہوگا کہ ہر انسان اپنے پالتو جانور رکھنے لگا اور سلیوز رکھنے لگا، تو یہ پرائیویٹ پراپرٹیز آ گئی۔ مین وانٹیڈ ٹو ریٹین پاور اینڈ پراپرٹی اینڈ پاس اٹ آن ٹو دیئر چلڈرنس۔ اب مردوں کی خواہش تھی کہ وہ اس پاور اور پراپرٹی کو بنائے رکھیں اور اس کو اپنے بچوں تک پہنچائیں۔ ٹو انشور دس انہیریٹنس مدر رائٹ واز اوور تھرون۔ اس انہیریٹنس کو آگے بڑھانے کے لیے اور ماں کے جو رائٹس تھے اس کو ہٹا دیا گیا، پھینک دیا گیا ایک طریقے سے۔ ان آرڈر ٹو اسٹیبلش دی رائٹ آف دی فادر وومن ہیڈ ٹو بی ڈومیسٹیکیٹڈ اینڈ کنفائنڈ اینڈ دی سیکشولیٹی ریگولیٹڈ اینڈ کنٹرولڈ۔ فادر کے رائٹ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے ضروری کیا بنایا گیا کہ عورتوں کو صرف ڈومیسٹیکیٹڈ کام کی حد تک رکھا جائے اور ان کے اوپر پورا حق جو ہے ایون ان کی سیکشولیٹی پہ بھی کنٹرول جو ہے وہ مردوں کا ہو۔ دس واز دی پیریڈ وین پیٹریارکی اینڈ مونوگیمی فار وومن واز اسٹیبلشڈ، کہ یہ وہ ٹائم تھا جب پیٹریارکی اینڈ مونوگیمی عورتوں کے لیے اسٹیبلشڈ ہوئی۔ بیکاز سرپلس واز ناؤ پروڈیوسڈ ان ایریاز کنٹرولڈ بائی مین، وومن بیکیم اکنامکلی ڈیپینڈنٹ۔ پھر کیا ہونے لگا کہ جو زیادہ جو سرپلس تھا، یعنی جو کمانے والے علاقے، ہر چیز وہ مردوں کے کنٹرول میں چلی گئی اور عورتیں جو ہیں وہ اکنامکلی ڈیپینڈنٹ ہو گئی۔ Modern civilization, according to Engels, was based on restricting women to the sphere of home in order to produce their higher sons to inherit property. Modern civilization جو ایگل کے اکارڈنگ تھی، وہ کیا بیس کرتی تھی کہ جہاں پہ عورتوں کو صرف گھروں تک محدود کر دیا گیا ان آرڈر ٹو پروڈیوس ہیئرس، صرف سن پیدا کرنے کے لیے، یعنی بیٹا پیدا کرنا یہاں سے سٹارٹ ہوا کہ ہر کسی کو بیٹوں کی ڈیمانڈ تھی، بیٹیوں کی ڈیمانڈ نہیں تھی، اور تاکہ آگے جو ہے اپنی وراثت جو ہے وہ بیٹوں تک پہنچائی جا سکے۔ دی ڈیولپمنٹ آف دی اسٹیٹ، the monogamous family changed into patriarchal family in which the wives the development of the state, the monogamous family changed into the patriarchal family in which the wife's household labor become a private service. The wife became a head servant, excluded from all participation in social production. اب یہاں پہ کیا ہونے لگا، مونوگیمس فیملی جو ہے وہ پیٹریارکل فیملی میں چینج ہوگی، جہاں پہ وائف کا کام صرف گھر کو سنبھالنا، گھر کے لیبر کو سنبھالنا تھا، اور اس میں جو ہیڈ سرونٹ ہے وہ بیوی کو سمجھا جانے لگا، اور اس کی اور ہر طرح کی دوسری پروڈکشن سے اس کو باہر کر دیا گیا۔ دی اوور تھرو آف دی مدر رائٹ واز دی ورلڈ ہسٹوریکل ڈیفیٹ آف دی فیمیل سیکس، کہ عورتوں کی سب سے بڑی ہار کہاں پہ تھی، جب ماؤں کے رائٹس کو مارے گئے۔ دی مین ٹک دی کمانڈ ان دی ہوم آلسو، مردوں نے گھروں میں بھی کمانڈ لینا شروع کر دی۔ دی وومن واز ڈیگریڈیڈ ٹو ریڈیوس ٹو سرویٹیوڈ، کہ عورتوں کو صرف ایک سرونٹ کی طرح سمجھے جانے لگا۔ شی بیکیم دی سلیو آف ہز لسٹ، اور وہ جو ہے اس کی صرف اس کی باقی گھر کے کام بھی کرتی تھی، بچوں کی پروڈکشن بھی کرتی تھی، اور اس کی ہوس کا نشانہ بھی بنتی تھی۔ جیسے ہم پرانی سویلائزیشن کی اگر آپ پرانے دیکھو نا موویز وغیرہ، تو اس میں یہی دکھاتے ہیں نا، جیسے وہ قاسم سلطان اور حرم سلطان، اس میں بھی انہوں نے دکھایا تھا کہ مرد جو تھا وہ کتنی کنیزیں رکھتا تھا، کتنی سلیوز رکھتا تھا، اور پھر کوئی عرصوں ان سے شادی نہیں کرتا تھا، پھر جو بیٹا پیدا کرتی تھی اس سے شادی کرتا تھا، اور اس طرح سے وہ بڑی لڑ کے بڑا کچھ کر آ کے کافی کچھ سہ کے پھر اوپر کی طرف آتی ہے، لیکن آسانی سے اوپر نہیں آتی نا۔ تو یہی ساری چیزیں تھیں جو اس دور میں تھی۔ ریڈیکل پرٹیننگ ٹو دی روٹس اور گوئنگ ٹو دی روٹس ویو دیٹ ان اینی سوسائٹی دیر از پیٹریارکی دیٹ پرائمریلی اوپریس وومن۔ ریڈیکل کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ چیز روٹس میں پائی جاتی ہے، کہ کوئی بھی سوسائٹی جہاں پہ پیٹریارکی ہے وہاں پہ عورتوں کو اوپریس ہی کیا جا رہا ہے، یعنی کمتر مانا جا رہا ہے۔ ریڈیکل فیمنزم emphasizes more on the patriarchal roots that generates inequality between men and women۔ ریڈیکل فیمنزم جو ہے وہ نکلی ہی ادھر سے ہے کہ اس کے روٹس یہی کہتے ہیں کہ جو انیکوالٹی ہے پیٹریارکل سوسائٹی میں مین اینڈ وومن کے درمیان، اسی کی جو اس کے آپ کہہ سکتے ہو کہ ریڈیکل فیمنزم اس کے اگینسٹ، یعنی اس کے لیے سٹینڈ لینے کے لیے ریڈیکل فیمنزم جو ہے وہ آئی، اور مور اسپیسیفکلی سوشل ڈومیننس آف وومن بائی مین، اور مردوں کا جو عورتوں کے اوپر ایک سوشل ڈومیننس تھی
ریڈیکل فیمنزم اس کے اگینسٹ کھڑی ہوتی ہے. ریڈیکل فیمنزم ویوز پیٹریارکی ایز ڈیوائڈنگ رائٹس, پریولیجز اینڈ پاور primarily by gender and as a result oppressing women and privileging men. ریڈیکل فیمنزم کہتی ہے کہ پیٹریارکی جو ہے وہ ڈیوائڈ کرتی ہے رائٹس, پریولیج اور پاور کو جینڈر بیس پہ, اور اس کی وجہ سے عورتوں کو کم ملتا ہے, عورتوں کو اپریس کیا جاتا ہے اور مردوں کو زیادہ پریولیج ملتا ہے. ریڈیکل فیمنزم oppresses patriarchy not men. ریڈیکل فیمنزم مردوں کو نہیں پیٹریارکی کو غلط کہتی ہے. ٹو equate radical feminism to men hating is to assume that patriarchy and men are inseparable philosophically and politically. وہ یہ کہتے ہیں کہ مین ہیٹنگ کو ازیوم کرنا یعنی مردوں سے نفرت کرنا الگ چیز ہے, اور یہ ازیوم کرنا کہ پیٹریارکی جو ہے وہ غلط ہے یہ الگ چیز ہے. لیکن اگر آپ پیٹریارکی کو اور مردوں سے نفرت کو ایک مانیں تو یہ غلط ہوگا. ایسا ریڈیکل فیمنزم لائک بیسیکلی ریڈیکل فیمنزم یہ نہیں کہتی کہ مردوں سے نفرت کریں یا مرد برے ہوتے ہیں, ہمیں مرد کی ضرورت نہیں ہے. ریڈیکل فیمنزم یہ کہتی ہے کہ مردوں کا جو یہ انیکویلٹی آ جاتی ہے نا, جو پیٹریارکی, وہ بیسیکلی پیٹریارکی کے اگینسٹ بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ عورتوں کو بالکل ہی دبا دینا اور مردوں کو ہر چیز میں ہی آگے کرنا اور عورتوں کی ساری رائٹس وائلیٹ کرنا یہ غلط ہے. مردوں سے نفرت کی بات نہیں کرتے وہ, ٹھیک ہے. تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں آج کے زمانے میں کچھ ایسے کانسیپٹس ہیں جو ہیٹریڈ ٹو مین کی طرف چلے جاتے ہیں, جبکہ ہیٹریڈ ٹو مین نہیں ہے. انیکویلٹی کے خلاف آواز اٹھانا ہے, ہر مرد کے خلاف نہیں, ٹھیک ہے. اچھا, they believe that the original and basic contradiction is between the sexes and not between economic classes. وہ یہ مانتے ہیں کہ جو یہ contradiction ہے وہ sexes کے درمیان ہے, economic classes کے درمیان نہیں ہے. Radical feminists analyze gender differences in terms of the biological and sociological differences between men and women. Radical feminism کیا کرتی ہے؟ Radical feminism analyze کرتی ہے کہ یہ جو جینڈر ڈفرینسز بنا دیے گئے ہیں بایولوجیکل اور سائیکولوجیکل ڈفرینسز کی بیسس میں مرد اور عورت کے درمیان, وہ اس کو انالائز کرتی ہے, وہ اس کے اوپر سوال اٹھاتے ہیں. اکارڈنگ ٹو دیم وومن آر oppressed بیکاز آف دیئر ریپروڈکشن. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عورتوں کو ان کی ریپروڈکشن کی وجہ سے اپریس کیا جاتا ہے. دی بیسس آف وومن اپریشن ڈز لائز ان وومنس پروڈکٹیو کیپیسٹی وچ از بیسیکلی کنٹرولڈ بائی مین. وہ یہ کہتے ہیں کہ عورتوں کی کو اپریس کیا جاتا ہے کس بیسس پہ؟ ان کی ریپروڈکٹیو کیپیسٹی کی بیسس پہ, اور ان کی ریپروڈکٹیو کیپیسٹی کو مرد کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے کتنے بچے پیدا کرنے ہیں, بیٹی نہیں پیدا کرنی, بیٹا پیدا کرنا ہے, کب کرنا ہے, یہ سارے فیصلے. According to them, the concept of patriarchy refers to the rule of women by men based upon men's ownership and control of women's reproductive capacity. ان کے اکارڈنگ پیٹریارکی ریفر کرتی ہے مردوں کا عورتوں کے اوپر رول, مردوں کا ہر چیز میں اونرشپ شو کرنا, اور ایون عورتوں کی ریپروڈکٹیو کیپیسٹی کے اوپر بھی کنٹرول کرنا, ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد ہاں جی لاسٹ آ جاتا ہے ہمارا سوشلسٹ. Socialist view focuses upon both the public and private spheres of a woman's life and argues that liberation can only be achieved by working to end both the economic and cultural sources of women's oppression. Socialist feminism is a dualist. Socialist view focuses upon both the public and private spheres of women's life. Socialist جو ہے وہ عورت کی both private and public زندگی کے اوپر فوکس کرتے ہیں. argues that liberation can only be achieved by working to end both the economic and cultural source of women's oppression. اور وہ کہتے ہیں liberation تب حاصل ہوگی جب ہر طرح کا اپریشن جو ہے عورت کے اوپر سے ختم کیا جا سکے, پھر چاہے وہ اکنامک ہو یا کلچرل ہو. سوشلسٹ فیمنزم از اے ڈیولسٹ theory that broaden Marxist feminism argument for the role of capitalism in the oppression of women and radical feminism. اچھا, یہ جو سوشلسٹ فیمنزم ہے یہ ایک ڈیولسٹ تھیری ہے جو کہ بیسیکلی فوکس کرتی ہے بوتھ کے اوپر, مارکسٹ فیمنزم کے اوپر بھی اور ریڈیکل فیمنزم, ان دونوں کو ٹو سم ایکسٹینٹ مانتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ مارکسٹ فیمنزم جو کہتی تھی کہ کیپٹلزم ریزن ہے عورتوں کو اوپریس کرنے کا, اور ریڈیکل فیمنزم تھیری جو کہتی تھی کہ رول آف جینڈر اینڈ دی پیٹریارکی
کے اوپر جو فوکس کرتی تھی. ان شارٹ سوشلسٹ فیمنسٹ انسٹیڈ آف emphasizing the importance of sex like the liberal feminist or giving importance to economic class like Marxist feminists, they believe that oppression of women is the result of capitalism as well as patriarchy. like basically socialist feminism نہ صرف فوکس کرتی ہے کہ سیکس کے اوپر لائک سیکس کی بیسس پہ جو ڈفرینشیشن کریٹ کی جاتی ہے جیسے کہ لبرل فیمنسٹ کہتی ہے, اور نہ ہی مارکسٹ فیمنزم کی طرح صرف اکنامک کلاس کے اوپر بیس کرتی ہے. یہ دونوں کی بات کرتی ہے, کہتی ہے کہ ہر طرح کا جو عورت کے اوپر اپریشن ہے نا, پھر چاہے وہ کیپٹلزم کی وجہ سے ہے چاہے پیٹریارکی کی وجہ سے ہے, وہ غلط ہے. ٹھیک ہے, یہ نوٹس ہمارے کمپلیٹ ہو گئے ہیں اور نیکسٹ ہم جو ہے وہ تھرڈ ٹاپک سٹارٹ کریں گے. ٹھیک ہے کلاس, اگر اس میں کچھ سمجھ نہ آئے تو آپ پوچھ سکتے ہو, اور اس کے اوپر آپ نے اپنا فیڈ بیک دینا ہے, ایگزامپلس دینی ہے. ٹھیک ہے, اوکے کلاس, اللہ حافظ.